نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام قابل صد احترام قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ حضور امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر السادات، پیر طریقت رہبر شریعت، غیرت مند سید حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب زید شرفہ اور دیگر ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے میں نعیم چٹھا صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ان حالات کے اندر بھی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئے تو حالات کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانونوں کو اور ان کے احکامات کو دیکھا جاتا ہے۔ اتنا عظیم الشان اجتماع ان حالات کے اندر منعقد کرنا یقیناً یہ ہمارے کارکنوں کی بہت محنت اور بہت بڑی محبت کا نتیجہ ہے۔ جس طرح قبلہ شاہ صاحب آپ کو پیغام دے کے گئے ہیں کہ 20 اپریل بالکل نزدیک ہے، اور آپ حضرات نے جس طرح اپنے اس پروگرام کے لیے بھرپور تیاری کی ہے، اسی طرح آپ نے 20 اپریل کو حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار در بار گوہر بار پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور آپ نے کسی بھی رکاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں کرنی،
اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے آپ صاحب حضرات نے ایک تو بھرپور طریقے سے تیاری کرنی ہے، اور دوسرے آپ حضرات نے وقت پہ، چونکہ رمضان شریف بھی ہے اور رمضان مبارک کے اندر آپ حضرات کو پتہ ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، اور ناموس رسالت ایک ایسا فریضہ ہے اور عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کے ثواب کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو لوگ ناموس رسالت کے لیے نکلیں گے اپنے گھروں سے، اللہ رب العزت ان کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ ابھی آپ کے سامنے جرنیل اہل سنت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، جو ہمارے مرکزی نائب امیر ہیں اور غیرت مند سید ہیں، اور میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات نے ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کر کے آپ نے لاہور حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار دربار گوربار پہ آپ نے پہنچنا ہے، اور میں اس بات پہ بڑی حیرت ہے کہ حضرات گرامی اپنے ذاتی مفاد کے لیے رات کے وقت بھی اسمبلیاں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے، اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور ذاتی مفادات کے لیے اسمبلی کے اندر بل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ اسلامی ملک کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اسمبلی کے اندر بھی اس بل کو پیش نہ کر سکے۔ اب انشاءاللہ تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں نے اس سفیر کو نکالنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اس کو یہ چاہیے تھا کہ یہ خود جاتا اور سفیر کو کان سے پکڑ کر باہر نکالتا اور اپنا سفیر واپس بلا لیتا،
لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ وعدہ خلافی کی ہے، اور ہم ایک بات پہ یہ بار بار مجبور کرتے ہیں۔ حالانکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، لیکن کارکنوں کا جو جذبہ ہے وہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ اور یہ مکمل طور پر نئے لوگ ہیں، اور یہ حکومتوں کے اہل نہیں ہیں کہ یہ ان سیٹوں پہ بیٹھ کر ایک اسلامی ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے۔ حضرت محترم، میں اپنے قائدین کی موجودگی کے اندر آپ سب کو یہ بات باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ جو ہے یہ رات کے وقت 20 اپریل کو آگے 21 اپریل شروع ہو جائے گی۔ ہم نے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پاک سے نکلنا ہے، اور پھر ہم نے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اس حدیث پاک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زیاد بن حدیر کو یہ فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو اسلام کو نقصان پہنچائیں گی، اور اسلام کو گرانے والی 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ علماء کی لغزش، اور اتنا کچھ ہو جائے اور دیکھنے کے باوجود بھی علماء اور مشائخ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، ہم ان کو بھی یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آج بھی تمہارے لیے یہ موقع ہے، اور نکلو ناموس رسالت کے لیے، اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے نکلو، اور تمہارے لیے یہ موقع ہے۔ اور جب اس موقع پہ نکلو گے تو پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاف فرما دے گا۔ یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ پچھلی جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو بار بار نہ دہراؤ۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کی جو لغزش ہے، اور بتاؤ اس سے بڑی لغزش کیا ہو سکتی ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ بناؤ اور ختم نبوت کا مسئلہ بناؤ، اور آپ لوگ اپنے آستانوں پر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر اب بیٹھے ہوں، ابھی بھی آپ لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ نکلو اور 20 اپریل کو اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور دوسری بات جو فرمائی گئی وہ ہے کہ منافق بندے کا قرآن کے اندر جھگڑا کرنا، اور تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ نااہل لوگوں کا حکمران بن جانا، نااہل لوگوں کا حکمران بن جانا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اب آپ حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کی طرف توجہ فرمائیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ لوگ حکومت کرنے کے قابل ہیں؟ اونچی آواز سے بولیں، یہ لوگ حکومت کرنے کے قابل ہیں؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ باتیں میرے آقا دو عالم علیہ السلام نے بتا دی، اور میں اپنے قائدین کی موجودگی کے اندر آپ سے اس بات کا عہد لینا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر
آپ نے اس بات کا وعدہ کرنا ہے کہ 20 اپریل کو آپ نے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار در بار گور بار پہ آپ نے پہنچنا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور غیرت ایمانی کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو جنہوں نے استقبال کے اندر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، بڑی محبت کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نعیم چٹھا صاحب اور ان کی ساری ٹیم جتنی بھی ہے، اللہ رب العزت آپ کو استقامت عطا فرمائے اور مزید ہمت حوصلہ اور جرأت عطا فرمائے. آپ نے قائد محترم ان کے لیے آپ ہر وقت دعا کیا کریں. اللہ رب العزت حضرت صاحبزادہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.